الحمدللہ اللہ اکبر۔ 12:30 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن شریف کی جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے لوگوں، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انسان بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ہم عبادتوں کو دیکھیں تو عبادت دو طرح کی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جسے ہم عبادت بدنیہ کہتے ہیں، یعنی جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جسے ہم عبادت مالیہ کہتے ہیں، جو مال کے ذریعے ہوتی ہے۔ بدن کے ذریعے ہونے والی عبادت نماز ہے، بدن کے ذریعے ہونے والی عبادت روزہ ہے، مال کے ذریعے ہونے والی عبادت زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں مال کی عبادتیں ہیں عزیزان محترم۔ لیکن حج عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے ایک ہی وقت میں بدن کو بھی رکھا ہے اور مال کو بھی رکھا ہے، یعنی یہ بغیر مال کے بھی نہیں ہو سکتی ہیں اور بغیر جسمانی طاقت و قوت کے بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ حج اگر آپ کو کرنا ہے، عمرہ اگر آپ کو کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ لیجئے اس میں پیسے کی بھی ضرورت پڑے گی اور جسم کی طاقت و قوت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو حج عمرہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ عبادت مالیہ بھی ہے اور یہ عبادت بدنیہ بھی ہے عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد اگر ہم لفظ حج کو دیکھیں تو لفظ حج عربی زبان کا لفظ ہے اور حج کا لیٹرل جو میننگ ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری یہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ عمرہ کیا ہے عزیزان محترم؟ حج کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں۔ حج کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پر مخصوص عبادت کرنے کا نام حج ہے عزیزان محترم۔ اور عمرہ اور حج میں تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ جو میری آواز سن رہے ہیں، آپ کو آواز میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ کئی مائک کے ایکو کی وجہ سے، مائک کے سسٹم کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو، سر سے اوپر جا رہی ہو، ایسا تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہوگا تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کو صحیح کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جو حج لفظ ہے یہ دو حرفوں سے بنا ہے، ایک ہے ہے اور ایک ہے جیم۔ ہے کا مطلب ہوتا ہے علم، ہے کا مطلب علم اور جیم کا مطلب جرم۔ مطلب اے مولا میں حج کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں، مولا تو اس سے بڑا کوئی حلیم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مہربان نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی جرم کرنے والا نہیں۔ مولا تو اپنے علم سے میرے جرموں کو چھپا دے اور مولا ان کو تو معاف فرما دے عزیزان محترم۔ یہ لفظ حج اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ
تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی اس کا فارم آ گیا، اب سمجھ لیجئے اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کی باتوں میں آپ کو حج ہی حج نظر آئے گا۔ اگر وہ کسی حاجی سے ملتا ہے تو فوراً سمجھ لیجئے وہ حج کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ میاں وہاں پر کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے ارکان ادا کرنا ہے، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس کو بیان کرتا ہے۔ میاں رمی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا، میدان عرفات میں اس بات کا خیال رکھنا، میدان منی میں اس بات کا خیال رکھنا، ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اور انسان کی جیسے ہی حرمین طیبین کی طرف لو لگ جاتی ہے، سمجھ لیجئے اس کی باتوں میں بھی حج کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی باتوں میں بھی عمرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو اس بات کی اور وضاحت کر دوں، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں حج کی۔ عزیزان محترم، حج قران کسے کہتے ہیں؟ حج قران اسے کہتے ہیں کہ جس میں عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام پہنا جائے۔ جب احرام پہن لیا جائے تو اسی احرام سے پہلے عمرہ ادا کیا جائے، احرام اتارا نہ جائے، اور اسی احرام سے حج بھی کیا جائے۔ اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ دوسرا حج ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھے، یعنی عمرے کا احرام نہ باندھے، احرام باندھے اور اس سے حج کر لے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اور تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع۔ حج کی قسم حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ جس میں حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ کمپلیٹ کرتا ہے، اور پھر حج عمرے کے احرام کو اتارنے کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حج کا احرام پہنتا ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ ہندوستان سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد حج کرتے ہیں۔ حج کی قسمیں بھی پتہ چل گئی، حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ عزیزان محترم، اب آدمی جب یہاں سے جانے لگتا ہے نا تو ساری کی ساری سمجھ لیجئے توجہ اس کی جو ہے اس سفر کے اوپر ہوتی ہے، تیاریاں کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے، اور لوگوں سے وہ معافیاں بھی مانگتا ہے، اور کہتا ہے میں ایک بہت بڑی مہم، ایک بہت بڑے سفر، ایک بہت عظیم سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اگر میں نے اپنی زبان سے یا اپنے کسی بھی اعضا سے تمہاری دل کو دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزیزان محترم، ایک حاجی سب سے معافیاں مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنے شہر کو چھوڑتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں بامبے جاتے ہیں، وہ بامبے پہنچ جاتا ہے، بامبے پہنچنے کے بعد اس کی ایک رات ہوٹل میں گزرتی ہے عزیزان محترم، اور اس کے بعد اپنی تمام کارروائیوں کو پورا کرنے کے بعد اب وہ ایئرپورٹ کی طرف دبا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کو ایئرپورٹ پر ہی غسل کرنے کا سمجھ لیجئے سارے سامان مہیا ہوتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر غسل کرتا ہے، وہاں پر مسجد بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، احرام پہنتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم احرام کسے سمجھتے ہیں؟ ہم احرام عرف عام میں تو انہی 2 چادروں کو کہا جاتا ہے، ایک چادر نیچے پہن لی جاتی ہے اور ایک چادر اوپر پہن لی جاتی ہے، ہم اسے احرام کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقت میں ان 2 چادروں کو احرام نہیں کہتے، بلکہ احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینا، یعنی جیسے ہی ہم نے احرام باندھا اور عمرے کی نیت کی، اب ہمارے لیے بہت سی چیزیں جو حلال تھی اب وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ ہماری بیوی ہمارے لیے حلال تھی لیکن اب وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی، شکار کرنا ہمارے لیے حلال تھا لیکن سمجھ لیجئے اب وہ ہمارے لیے ناجائز ہو گیا۔ ہم خوشبو سونگھ سکتے تھے لیکن اب ہم خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے سر سے اگر جوں گر جائے یا نکل آئے اسے مار سکتے تھے لیکن اب اپنی جوں کو بھی نہیں مار سکتے ہیں، اب ہم اپنے بالوں کو بھی نہیں کٹا سکتے ہیں، اب ہم
ہم اپنے جسم کا کوئی بال کو کھیڑ بھی نہیں سکتے ہیں. حد تو یہ ہے ہم اپنے جسم سے میل بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں کیونکہ اب پابندیوں میں آ گئے. عزیزان محترم، عزیزان محترم، عزیزان محترم، ہم ایئرپورٹ پر پہنچے، ہم نے غسل بھی کر لیا. غسل کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی. جو عمرے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں ہم نے اسے بھی ادا کر لیے. عزیزان محترم، اب ابھی ہمیں جو ہے نیت نہیں کرنی ہے. نیت اس لیے نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر ہم نے عمرے کی نیت کر لی اور کسی وجہ سے ہمیں فلائٹ سے روک دیا گیا یا ہمارے کاغذات کمی ہونے کی وجہ سے امیگریشن کے وقت ہمیں روک دیا گیا تو سمجھ لیجئے پھر کیا ہوگا. جب تک ہم مکہ شریف پہنچ کر وہ تمام ارکان کو ادا نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئیں گے. اس وقت تک ہماری بیوی ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے غسل بھی کر لیا، ہم نے احرام بھی پہن لیا. احرام کے بارے میں اور بتاتا چلوں، یہ جو احرام جو ہم پہنتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس. ابراہیم علیہ السلام کا لباس کون سا؟ ایک چادر نیچے پہنے ہوئے، ایک چادر اوپر. یہ لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رب کی رحمتوں نے کہا ابراہیم اب قیامت تک جو بھی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرے گا، اب وہ اپنے کپڑوں میں نہیں بلکہ اب وہ تمہاری ڈریس میں آئے گا، اب اسے تمہارے انداز میں آنا ہوگا. عزیزان محترم، یہ لباس جسے ہم احرام کہتے ہیں یہ سفید کلر کا ہوتا ہے، یہ سلا ہوا نہیں ہوتا. عزیزان محترم، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اسے ایک ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جو سلا ہوا نہیں ہوتا. عزیزان محترم، بغیر سلا ہوا لباس انسان اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے پہنتا ہے یا بغیر سلے ہوئے لباس کے اندر اسے لپیٹا جاتا ہے. عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر غور کریں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کو جو آخری لباس پہنایا جاتا ہے جسے ہم کفن کہتے ہیں، میرے دوستو وہ بھی بغیر سلا ہوا ہوتا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا لباس وہ بھی بغیر سلا ہوا اور اس دنیا کا ہمارا آخری لباس وہ بھی بغیر سلا ہوا. عزیزان محترم، یہاں پر کیا ذہن دیا جا رہا ہے؟ یہ ذہن دیا جا رہا ہے اے حاجی، اے عمرہ کرنے والے، اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا اور یہ تیرا حج اور یہ تیرا عمرہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے. جس طریقے سے اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیا، اس کے تمام گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اسی طریقے سے حج عمرہ کرنے کے بعد تیرے تمام گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ سفید لباس ہوتا ہے احرام کا. آپ دیکھیں میاں، اگر اس لباس پر ذرا سا بھی داغ لگ جائے، ذرا سا بھی میل کچیل لگ جائے تو وہ دور سے ہی نظر آتا ہے، وہ دور سے ہی دکھتا ہے. یہاں سے کیا ذہن دیا جا رہا ہے؟ یہ ذہن دیا جا رہا ہے اے عمرہ کرنے والے، اے حج کرنے والے، تیرے تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیا ہے. اب تیری زندگی ایسی ہو گئی جیسے تیرا پھکا بک یہ احرام کا لباس ہے. اب اگر تو نے ذرا سی بھی کوتاہی کی، ذرا سی بھی غلطی کی تو لوگ دور سے کہیں گے کہ حج بھی کر لیا اس کے باوجود ابھی تک اس گناہ کو نہیں چھوڑا، حج بھی کر لیا اس کے باوجود ابھی تک اس گناہ میں ملوث ہیں، حج کر لیا ابھی تک اس کے باوجود جو ہے اس کام کو نہیں چھوڑا. عزیزان محترم، تو ایک حج کرنے والے کو چاہیے، ایک عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جب حج سے آئے، عمرہ سے آئے تو اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دے. عزیزان محترم، اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، اگر کسی عمرہ کرنے والے کو یہ جانچنا ہو کہ میرا عمرہ قبول ہوا یا نہیں، میرا کسی حج کرنے والے کو یہ جانچنا ہو میرا حج قبول ہوا یا نہیں، عزیزان محترم، اگر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حرمین سے اپنے وطن واپس آ جائے اور اپنے دل کو مکے ہی میں چھوڑ آئے، اپنے دل کو مدینہ نہیں چھوڑ آئے، یہاں آنے کے بعد اسے حج کی یاد آتی رہے، اسے عمرے کی یاد آتی رہے، کبھی مدینے کی گلیوں کی یاد آئے، کبھی منا عرفات کی یاد آئے، کبھی مزدلفہ کی یاد اسے آئے، کبھی صحن حرم کی یاد اسے آئے، کبھی صفا مروہ کی اسے یاد آئے. اگر اس کا دل مکہ اور مدینہ کی یاد میں
तड़प रहा है तो समझ ले उसका हज भी कबूल हो गया और उसका उम्रा भी कबूल हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम हम कहाँ पर थे? हम एयरपोर्ट पर थे। हमने क्या किया? हमने गुस्ल कर लिया, हमने एहराम की चादरों को भी लपेट लिया। अब क्या कहना होता है? अब तलबिया कहना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अज़ीज़ान मोहतरम इसे तलबिया कहते हैं, तलबिया। लब्बैक का मतलब क्या होता है? लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ मौला, मौला मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मौला तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, मौला ये मुल्क तेरे लिए मैं हाजिर हूँ, मौला तमाम नेमतें तेरे लिए मैं हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम आदमी कब कहता है मैं हाजिर हूँ? हाजिर जब कहता है जब उसे पुकारा जाए। आपने स्कूलों में देखा हो, अटेंडेंस लगती है, उसमें नामों को पुकारा जाता है, कहा जाता है यस सर। इसी तरीके से जब अरबी में अगर अटेंडेंस होती है अरबी ममालिक में, और जब नाम पुकारा जाता है तो कहा जाता है लब्बैक। लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम अब ये जो हाजी और उम्रा करने वाला हर एक कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने पुकारा है कि ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम ये अल्लाह की पुकार पर हज करने वाला, उम्रा करने वाला नहीं कहता है, बल्कि ये समझ लीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर कहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर कर दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम वो जो मकाम इब्राहीम है वो एक पत्थर था, उस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, उस पर खड़े हो जाते। अब जैसे ही दीवार ऊंची होती जाती, ऊंची होती जाती, अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि इन्हें अपनी ऊंचाई को बढ़ाना पड़ रहा हो, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊंचा होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर पत्थर इस तरफ रखना है, अभी दिल में इरादा होता वो पत्थर आपको उधर ही ले जाता, आप वहां पत्थर जमा देते। इधर पत्थर रखना होता, इरादा करते इधर आते और इधर पत्थर रख देते। अज़ीज़ान मोहतरम की किताबों के अंदर मौजूद है, और से सुनिएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर जैसे ही काबे की दीवार ऊंची हो रही है तो वो पत्थर भी ऊंचा हो रहा है, इधर जाना पड़ रहा है तो इधर वो जा रहा है, इधर जाना पड़ रहा है तो वो इधर ले जा रहा है। दोस्तों दुनिया नबी के इल्म पर सवाल करती है कि नबी को इल्म था नहीं था। अरे मियां, नबी के कदम अगर किसी पत्थर पर लग जाएं तो अल्लाह उस पत्थर को भी इतना इल्म वाला बना देता है कि वो जान जाता है अब इब्राहीम को किधर चुनाई करना है, अब इब्राहीम को किधर जाना है, अब इब्राहीम को ऊपर उठाना है। अज़ीज़ान मोहतरम दुनिया कहती है कि नबी दिल के अहवाल नहीं जानते। अरे मियां, नबी की शान तो बहुत आला, बहुत अरफा। अगर नबी का कदम किसी पत्थर पर पड़ जाए तो अल्लाह उस पत्थर को भी इतना ही वाला बना देता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किधर चढ़ाई करनी है वो पत्थर उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहा है। अरे जब पत्थर के इल्म का ये आलम है तो इब्राहीम के इल्म का आलम क्या होगा और हमारे आका के इल्म का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर कर दिया और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा घर मैंने तैयार कर लिया, अब तेरे बंदे आए और हज करेंगे, इसका दीदार करेंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इब्राहीम जबले अबू कुबैस पर चढ़ जाओ और यहां से लोगों को आवाज दो कि लोग आए और काबे का हज करें, काबे का दीदार करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंच गए, पुकारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया, अज़्ज़िन
فی الناس بالحج، ابراہیم یہاں سے پکارو، آواز دو کہ اللہ کے بندے آئیں اور حج کریں۔ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہو کہ مولا میں جب پکاروں گا تو آواز کہاں تک جائے گی؟ 1 2 4 5 10 کلومیٹر دور تک، اس سے دور تو آواز نہیں جائے گی۔ عزیزان محترم، رب کی رحمتوں نے کہا ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ نہ صرف پوری دنیا میں، جو بچے ابھی ماں کے پیٹ میں تھے ان تک پہنچا دیا، جو بچے ابھی باپ کی صلب میں تھے ان تک پہنچا دیا۔ یہیں تک بس نہیں، ابھی جو روحیں عالم ارواح میں تھیں اللہ نے اس آواز کو ان تک پہنچا دیا۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہا، اللہ اسے حج کی اور عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، جس نے ایک بار کہا تو 1 مرتبہ حرم کی حاضری، اور جس نے 2 بار کہا 2 مرتبہ حاضری۔ ہمارا وجدان کہتا ہے جتنے حاجی موجود ہیں سب نے لبیک کہا ہوگا، اس لیے ان کو حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارا وجدان کہتا ہے عالم ارواح میں مولانا شاکر رضا نوری صاحب کی روح نے بھی لبیک کہا ہوگا، اس لیے انہیں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ فیروز بھائی کی روح نے بھی لبیک کہا ہوگا، اس لیے انہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو حج کے لیے جاتے ہیں ان سب کی روحوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا ہوگا، اس لیے ان کو حرم کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے غسل بھی کر لیا، ہم نے احرام بھی پہن لیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے تلبیہ بھی کہہ لیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھ لی۔ اب ہم امیگریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ امیگریشن ہو گیا، ہم ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ گئے۔ اب عزیزان محترم، ہمیں فوراً ابھی ہم نے نیت نہیں کی ہے۔ نیت کیوں نہیں کی ہے کہ پتہ نہیں ذرا سی بھی کاغذ میں کوئی کمی ہو اور ہمیں لوٹانے، ہم اس میں بیٹھ گئے۔ اب ہوائی جہاز چلنے بھی لگا، ہوائی جہاز اڑنے لگا۔ عزیزان محترم، جب کافی اونچائیوں پر پہنچ جائے اب تو یقین ہو گیا، اب تو جو ہے یہ جہاز چٹائی میں جا کے اترے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب بالکل مکمل یقین ہو گیا، تو اب عمرے کی نیت کر دی جائے۔ عمرے کی نیت کہ اللہ ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں، مولا تو اسے ہمارے لیے آسان کر دے اور مولا تو اسے قبول فرما لے۔ عزیزان محترم، بیچ میں ایک جگہ آتی ہے یلملم، اسے میقات کہتے ہیں، اسٹیشن کہتے ہیں، جہاں پر ہر ایک عمرہ کرنے والے کو اس سے پہلے نیت کر لینا ہے۔ اگر آگے چلا گیا تو سمجھ لیجئے نیت صحیح نہیں ہوگی۔ تو اب ایسا بھی نہ ہو کہ فلائٹ میں بیٹھ کر ہم سو جائیں، کیونکہ رات بھر کے تھکے تھے، اپنے وطن سے وہاں پہنچے تھے، اس میں بھی تھک گئے تھے، اور پھر جہاز کا سفر، تو ہم کو ایسا نہیں کہ نیند میں ہی یلملم نکل جائے، ہم کو نیت کر لینی ہے۔ ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اب جو ہے جہاز کے اندر ٹیشو پیپر دیا جاتا ہے ہاتھ وغیرہ پہنچنے کے لیے، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اب ہم احرام میں ہیں تو اب ہم خوشبو نہیں سن سکتے، تو اب وہ جو ٹیشو ہے نا، ٹیشو پیپر، اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم صابن سے، خوشبو والے صابن سے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دھو سکتے۔ عزیزان محترم، اب لبیک اللہم لبیک ہم پڑھتے رہیں، اگر ایک آدھ نیند کا جھپکا آ جائے تو نیند بھی لے لیں، کیونکہ نیت بھی ہم نے کر لی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا جہاز چلتا رہا، جہاز ہمارا جدہ پر پہنچ گیا۔ جدہ پر پہنچنے کے بعد بسیں لگ گئیں، بسیں لگنے کے بعد ہم بسوں میں بیٹھ گئے۔ بسوں میں بیٹھنے کے بعد اب ہمیں بسیں کہاں لے کر گئیں؟ ہماری قیام گاہ پر لے کر گئیں، ہمارے ہوٹل پر لے کر گئیں۔ اب جیسے ہی ہوٹل پر پہنچتے ہیں، کچھ حاجی کیا کرتے ہیں، جلدی سے حرم شریف میں جانے کیوں نہ پڑتی ہے؟ نہیں، رات بھر کے تھکے ہوئے ہو۔ اب یہ جو ہمارا سفر تھا نا، سعودیہ میں 2-2.5 گھنٹے وقت پیچھے ہے،
تو یہ دن بھی ہمارا اور بڑا ہو گیا، کیونکہ جس ٹائم پر ہم یہاں سے چلتے ہیں تقریباً اسی ٹائم پر وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ دن بڑا ہو گیا، بس کے سفر میں بھی تھکان، گھر سے چلے تھے بمبئی، اس میں بھی تھکان، نیند پوری نہیں ہوئی۔ کچھ حاجی کیا کرتے ہیں کہ وہ عمرے کے لیے طواف کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر اونگتے رہتے ہیں، ایسا نہیں، احرام کی حالت میں سو سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ نہا بھی سکتے ہیں کہ بال وغیرہ نہ چڑھے، صابن وغیرہ کے بغیر۔ اگر طبیعت کر رہی ہے فریش ہونے کے لیے، نہانے کے لیے، تو نہا لیں اور اس کے بعد آرام کر لیں، کچھ دیر آرام ہو جائے گا، طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی، آرام بھی کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم کہاں چلے؟ اب ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیدار کرنے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب السلام۔ باب السلام سے ہمیں انٹری کرنا ہے۔ عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ ابن عابدین شامی نے رد المحتاج کی 30ویں جلد میں اس بات کو لکھا کہ آپ کی نظر جیسی کعبے پر پڑے تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا دے۔ یہ بھی دعا بتائی، جیسی کعبے پہ نظر پڑے تو یہ دعا کرو کہ مولا اس سفر میں تجھ سے جو جو دعا کروں مولا ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ عزیزان محترم، جس وقت ہم گئے ہمارے ساتھ جو گروپ تھا ہم سب کو سمجھاتے بھی رہے کہ ایسا کرنا ہے، کعبے کے اوپر جب نظر پڑے تو ایسا ایسا ایسا، لیکن میں اپنی بات بتاؤں، جیسے ہی ہم وہاں پہنچے اور کعبے کے اوپر نظر پڑی ہے دوستو، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، نہ تو یاد رہا کہ کچھ مانگنا ہے، نہ دعا کرنا یاد رہا، بس کعبے کو دیکھے تو دیکھتے رہ گئے اور ایسا لگا کہ جسم سے جان نکل گئی ہو، ایک دم سکتا سا طاری ہو گیا کہ یہ وہی کعبہ ہے کہ زندگی بھر اسے ہم پکچروں میں دیکھتے رہے، فوٹوز میں دیکھتے رہے، زندگی بھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج وہ کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی لچا لفنگا جس کا چال چلن صحیح نہ ہو، کوئی کرمنل ہو، گنڈا ہو، موالی ہو، بتاؤ اسے ہم اپنے گھر میں آنے کو اجازت دیتے ہیں؟ بتاؤ کوئی اسے کسی کا نام کا وارنٹ نکلا ہو اور وہ ہمارے گھر میں آنا چاہے تو ہم اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ اگر اپنا خاص ہو، سگا ہو، اسے بھی بھگا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں، ہم خانہ کعبہ پر ہیں۔ اللہ ہمارے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے سارے عیبوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے سارے عیوب کو جانتا ہے، اور اللہ نے ان عیوب پر پردہ ڈال کر اللہ نے اپنے گھر کا ہمیں مہمان بنایا۔ بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ بتائیے اللہ کا علم کہ اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا اور اس کے بعد ہمیں جو ہے اپنے گھر میں بلایا۔ عزیزان محترم، کعبے کو دیکھیں، خوب اچھی طریقے سے دیکھیں، خوب اچھی طریقے سے دیکھیں، کعبے کی بھرپور زیارت کریں۔ اب اس کے بعد کہاں پر آنا ہے؟ کعبے کے 4 کونے ہیں، ایک کونا وہ ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود والے کونے پر آنا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اپنے طواف کو شروع کرنا ہے۔ جس طریقے سے گھڑی گھومتی ہے نا، اس کا الٹا یعنی اینٹی کلوک انداز کے اندر سمجھ لیجئے وہاں پر طواف کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم جب طواف کرنے لگے، ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ حجر اسود سے شروع کیا۔ اب کعبے کا جب طواف کرتے ہیں جو 3 چکر شروع کے ہوتے ہیں اس میں رمل کرتے ہیں۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا اترا کر چلتے ہیں، تھوڑا اکڑ کر چلتے ہیں، تھوڑا کاندھے ہلا کر چلتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلوان کھاڑے میں چلتا ہے اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، اللہ کا گھر سامنے موجود ہے، دنیا کی سب سے عظمت والی مسجد مسجد حرام کے اندر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا
لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. لیکن یہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، مسجد حرام کے اندر موجود ہے، اور اکڑ کر چلا جا رہا ہے، تن کر چلا جا رہا ہے، کاندھوں کو ہلا ہلا کر چلا جا رہا ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے عزیزان محترم؟ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 حج فرمائے، 3 حج فرمائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد عمرے کے لیے تشریف لائے، اور سرکار جب عمرہ کر رہے تھے اور عمرے کے دوران جب طواف کی باری آئی، طواف کرنے لگے، تو مکہ کے لوگوں نے کہا جب سے یہ لوگ مدینہ گئے ہیں، مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آ رہی ہے، مدینہ کا پانی انہیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل کمزور ہو گئے ہیں. اگر لڑائی کی نوبت پڑی، جنگ کی نوبت پڑی تو یہ ہماری کیا ٹکر لیں گے. عزیزان محترم، جب سرکار نے اتنا سنا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، اے لوگوں اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اب تھوڑا سا اکڑ کر چلو، اب تھوڑا سا اترا کر چلو، اب تھوڑا کاندھے ہلا کر چلو، اب تھوڑا انہیں دکھا کر اور چلا کر چلو. عزیزان محترم، جب سرکار اکڑ کر چل رہے ہوں گے تو وہ جو گستاخ رسول تھے، وہ جو گستاخ اسلام تھے، وہ جو مشرکین تھے، بتاؤ وہ چل رہے ہوں گے یا نہیں چل رہے ہوں گے؟ چل رہے ہوں گے. یہاں سے کیا پتا چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کسی وجہ سے دشمن رسول چلے تو حضور کی سنت یہ ہے اسے اور چلا جائے، اسے اور چلایا جائے. عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان محترم، اگر کوئی گستاخ رسول کسی وجہ سے چلے تو حضور کی سنت یہ ہے کہ اسے اور چلایا جائے. سمجھ میں آیا سمجھ میں کلیئر ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد جو طواف کرتے ہیں، طواف میں ایک ہوتا ہے استباء کرنا، استباء. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاندھا ہے، والے کاندھے کو کھول لیا جاتا ہے اور نیچے سے چادر کو اوپر کر لیا جاتا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سرکار جب طواف کر رہے تھے تو سرکار کی چادر نیچے گری. اب سرکار نے اس کو بجائے اوپر سے نیچے سے ہی اوپر ڈال دیا. عزیزان محترم، اب سارے کے سارے حاجیوں کے لیے یہی طریقہ بن گیا کہ تمہیں اس انداز میں آنا ہے جس انداز میں میرا محبوب آیا. عزیزان محترم، اب جو ہے طواف ہم کر رہے ہیں، جتنے لوگ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے طواف کرتے ہیں، کعبے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. بھائی چکر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہاں پر کوئی اگر گھومنے لگ جائے تو ہم کہیں گے بھائی کیوں گھوم رہے ہیں، کیوں چکر لگا رہے ہیں، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے نا. لیکن وہاں ساری دنیا جا کر گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، طواف کر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ طواف اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، انہوں نے آسمان پر دیکھا تھا کہ ایک کعبہ آسمان پر بھی ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا سب سے پہلا گھر زمین پر بنایا. قرآن میں کہا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ. اس زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا اللہ کا وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. وہ خانہ کعبہ ہے. ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کر لیا. اب انسان کی فطرت ہوتی ہے
کہ جب وہ کوئی اچھی چیز بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنا لیا، تعمیر کر لیا، کوئی نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام ہی اس کعبے کے ارد گرد چکر لگانے لگے اور کہنے لگے مولا تیرا گھر بڑا عظمت والا ہے، تیرا گھر بڑا رفت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، اب سارے کے سارے حاجی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے استوا کو بھی سمجھ لیا، آپ نے رمل کو بھی سمجھ لیا، اور ہمارا پورا کا پورا طواف بھی ہو گیا، 7 چکر ہو گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اب مقام ابراہیم پر آؤ اور یہاں پر آ کر نماز پڑھو۔ اگر وہاں پر جگہ مل جائے تو وہاں نماز پڑھ لیں، ورنہ مسجد حرام میں جس جگہ پر جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ 2 رکعت نماز نفل ہم نے ادا کر لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب چاہے زمزم یعنی آب زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر سمجھ لیجئے جگہ جگہ پر واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر آب زمزم بھرا ہوا ہے، ہم وہاں پہنچیں گے اور آب زمزم پئیں گے۔ آب زمزم مسجد حرام میں کب پئیں گے؟ جب ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہو، اور اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو ہمیں اعتکاف کی نیت بھی کر لینا ہے، اور آب زمزم خوب اچھے طریقے سے پئیں، کیونکہ آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے آب زمزم پی لیا۔ ابھی آپ تصور میں ہیں کہ نہیں؟ مکی شریف میں ہی لگ رہا ہے کہ وہیں پر ہوں، چل رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، پورا کا پورا سین چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، کوئی جو ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر خوب کعبے کو دیکھ کر گڑگڑا کر دعا مانگیں۔ عزیزان محترم، میں جب وہاں پر تھا میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے اندر جنازے لائے جاتے ہیں، کئی جنازے ہوتے، اور لوگوں کو خوب چیخ مارتے ہوئے روتے بلکتے دیکھا۔ مجھے پہلے پہل تو ایسا لگا شاید ان کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے یہ رو رہے ہیں، اس لیے یہ گڑگڑا کر آنسو بہا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی انتقال نہیں کیا ہے، بلکہ اب ہمارا رخصتی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اب یہ کعبے کی بہاریں تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کو دیکھ کر کہا، مکہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے یہاں پر میرا رہنا توبر نہ کرتے تو میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھا، اور ہوتا ہے جس جگہ پر آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں کا وہ ہوتا ہے نا، اس جگہ سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ میں سمجھ لیجئے آپ کی دعا سے پورے ہندوستان میں اور کبھی کبھی ہندوستان کے باہر بھی سفر کرتا ہوں، لیکن جیسا مجھے گوالیئر کا اسٹیشن آتا ہے اور جیسا مجھے اس وقت لگتا ہے ویسا مجھے کسی بڑی سٹی میں نہیں لگتا ہے، کسی ملک میں نہیں لگتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اے محبوب ہم ایک دن پھر تمہیں واپس مکہ پہنچائیں گے۔ عزیزان محترم، اور لوگ مکہ شریف کو چھوڑنے کے غم میں روتے ہیں، اور لوگ طواف کرتے ہوئے بھی آنسو بہاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص جس کے چہرے پہ نقاب ڈلا ہوا تھا، اور وہ جب طواف کر رہا تھا خوب گڑگڑا کر رو رہا تھا، خوب رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ اے رب کریم، اگر میں اس لائق نہ ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، اگر میں بخشش کے لائق نہ ہوں تو مولا قیامت کے دن تو مجھے ان آنکھوں کے ساتھ نہ اٹھانا۔
کیونکہ میں لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، میں لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا پاؤں گا۔ ہزاروں قطار رو رہا، خوب آنسو بہا رہا، اس کا رونا اور بلکنا دیکھ کر لوگ اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شخص تم حرم شریف ہو، تم یہاں جو دعا کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ ساروں قطار روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، یہ ہے کون جس کے رونے میں اتنی تڑپ، اس طریقے سے خشیت کے ساتھ رو رہا ہے۔ عزیزان محترم، جب اس کے چہرے سے پردہ ہٹا ہے نا تو لوگوں کی چیخیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رونے والا، آنسو بہانے والا، دعا کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ وہ تھا جس نے 40 سال عشاء کی نماز فجر کی نماز پڑھا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کی صحابی۔ آپ اندازہ لگاؤ، غوث اعظم جیسے ولی کعبے کے سامنے اس طریقے سے گڑ گڑا کر روئیں تو بتاؤ ہمہ تمہ کا تو کسی معاملے میں ہماری تو گنتی ہی نہیں، لوگوں کو کس طریقے سے رونا چاہیے، کس طریقے سے آنسو بہانا چاہیے۔ عزیزان محترم، طواف ہو گیا، اور یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری عبادت ہم یہاں پر ہندوستان یہاں کے کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، مگر طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے ہی ادا کیا جا سکتا ہے اور پوری دنیا میں کہیں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے طواف کر دیے، اسی طواف کر دیا، 7 چکر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم کہاں چلیں گے؟ پاس میں صفا مروہ ہے، صفا مروہ پر جائیں گے۔ صفا مروہ پر جو ہے دوڑیں لگائی جاتی ہیں، 2 پہاڑیاں ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ عزیزان محترم، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی صحیح کی جاتی ہے، ان پر دوڑا جاتا ہے، صفا سے شروع کیا جاتا ہے اور مروہ پہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طریقے سے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ کہ صفا مروہ پر دوڑیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ عزیزان محترم، اس کو بھی سمجھتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب دعا کی، خوب دعا کی، خوب دعا کی، عرض کیا اے پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے۔ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسماعیل علیہ السلام بچے تو ویسے ہی جو ہے خوبصورت دکھتے ہیں، 1-2-4 دن کے بچے کو آپ دیکھیں وہ بڑا گورا بھورا سا دکھتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے حسین رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی پیشانی میں تو نور محمدی چمک رہا تھا، ان کی پیشانی میں تو حضور کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال دن کچھ گزرے، اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کو لو اور مکہ کی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پر تھے؟ فلسطین کی سرزمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا، تھوڑا سا توشہ لے لیا، کھانے پینے کا سامان لے لیا اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ جب مکہ پہنچے اس وقت مکہ میں سمجھ لیجئے نہ کوئی آبادی تھی، نہ چرند و پرند تھے، نہ سمجھ لیجئے جانور تھے، نہ کیڑے مکوڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، دور دور تک سے کالے پہاڑ نظر آ رہے تھے، ریگستان نظر آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، کیوں ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلنے لگے۔ پھر کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے اگر میرا تمہیں کچھ خیال نہیں ہے تو اس بچے کے بارے میں سوچو، چند دن کا بچہ ہے اور آپ کو معلوم ہے تھوڑا سا میرے پاس توشہ ہے، کچھ پانی ہے، کچھ کھجوریں ہیں، کتنے دن تک چلے گا، کیا ہوگا ہمارا؟
پھر کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نبی کی بیوی کو جانتی تھی نبی جو کام کرتا ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اتنا تو بتاؤ کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب حضرت حاجرہ کا ایمان اور ان کی استقامت کو ملاحظہ کریں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم اگر رب کا حکم ہے نا تو پھر ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ، کیونکہ ہمارا رب ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ آپ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو جب چھوڑا ہوگا، چاروں طرف کچھ بھی نہیں، کیا دل پر گزر رہی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کافی دور آ گئے، کافی دور آ گئے۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ وہی ابراہیم ہے جب ان سے مال کی قربانی مانگی گئی نا تو مال کی قربانی دے دی، نہیں سوچا ذرا بھی۔ جب جان کی قربانی مانگی گئی نا تو نارے نمرود میں کود گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ مگر ایک انسان کو اپنی فیملی سے کیسی محبت، اپنی بیوی بچوں سے کیسا پیار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دور پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور جو کہا ہے اللہ نے قرآن بنا کر آیت کی شکل میں اسے نازل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے مولا میں نے اپنی فیملی کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے مولا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، مولا تو میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ عزیزان محترم، جو ابراہیم مال کی وقت نہ سوچے، جان کی وقت نہ سوچے، یہاں سے کیا پتا چلا آدمی کو اپنی فیملی سے بڑا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، فیملی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بیوی بچے خوش ہیں تو آدمی خوش ہے، بیوی بچے پریشان ہیں آدمی پریشان ہے۔ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر آ گئے، وہ جو تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، آپ نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹال دیا اور حضرت حاجرہ دوڑ کر کبھی صفا پہ چڑھ جاتی اور دیکھتی کہیں کوئی قافلہ، کوئی انسان، کوئی بھی نظر آ جائے، کہیں سے کچھ پانی، کچھ کھانے کا سامان مہیا ہو جائے جس سے بچے کی جان بچ جائے، پھر دوڑ کر بچے کے پاس آتی اسے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی سانس ہی بند ہو گئی ہو، پھر دوڑ کر جو ہے مروا پر چڑھ جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے 7 دوڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت حاجرہ نے لگائیں۔ دوستو، حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا، ایسا پسند آیا، ایسا پسند آیا، رب کی رحمتوں نے کہا حاجرہ تم جو دوڑی ہو بچے کے لیے دوڑی ہو، پانی کے لیے دوڑی ہو، اسماعیل کی وجہ سے دوڑی ہوئی، مگر حاجرہ اب صبح قیامت تک جو بھی حاجی حج کرنے یا عمرہ کرنے آئے گا، حاجرہ اسے تیرے ہی انداز پر دوڑنا ہوگا۔ حاجرہ آج تیرے پاس پانی نہیں، مگر بعد میں اس صفا مروہ کو پورا فل اے سی کر دیا جائے گا، جگہ جگہ پانی کے واٹر کولر رکھے ہوں گے، خود حاجی کے پاس پانی کی بوتل ہوگی، مگر وہ بھی تیرے انداز پر ہی دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اے حاجرہ تیرے انداز پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اے حاجرہ اب بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، بڑے سے بڑا قطب بھی ہو، بڑے سے بڑا ابدال بھی ہو، اے حاجرہ اسے بھی تیرے ہی انداز پر عمل کرنا ہوگا، اسے بھی تیرے ہی طریقے پر چلنا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑے لگائیں تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے اللہ کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں اس جگہ کو، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں ہری ہری۔ اس جگہ پر حضرت حاجرہ نے اپنی چال کو تھوڑا سا تیز کر دیا تھا
اب حاجی کو حکم ہوتا ہے کہ حاجی بھی یہاں پر تھوڑا سا تیزی سے دوڑے۔ عزیزان محترم، ہم نے صفا مروہ کی صحیح بھی کر دی۔ صحیح کرنے کے بعد اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہم جائیں گے اپنے بالوں کو ترشوانے کے لیے۔ عزیزان محترم، صفا اور مروہ، جس طرف مروہ ہے، مروہ ہی کی طرف جو ہے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں بیسمنٹ میں، وہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں، جہاں نائی لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی دکانیں وہاں پر جائے، ہم وہاں پر پہنچیں گے اور اپنے بالوں کو ترشوا دیں گے۔ عورتیں جو ہے اپنے بالوں کو قصر کرواتی ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ کر عمرہ رہے ہیں اور عمرے میں یہ تقلید کرنے کا کیا معاملہ، یہ بالوں کو منڈانے کا کیا معاملہ؟ دوستو، عرب کا یہ دستور تھا، جب وہ کسی کو اپنا غلام بناتے تھے نا تو اس کے بالوں کو اتار دیتے تھے، اسے گنجا کر دیتے تھے، دور سے ہی وہ نظر میں آتا تھا، پہچان میں آتا تھا کہ یہ فلاں کا غلام ہے، یہ کسی کا غلام ہے۔ ہم اپنے بالوں کو منڈانے کر یہ بتاتے ہیں کہ مولا ہم تیرے ہی بندے ہیں، مولا ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بندے کی بھی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ بندہ، سچا بندہ وہی ہے جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آئے، اپنی رب کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان محترم، ہم نے اپنے بالوں کو بھی اتروا لیا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے، ہم اپنے احرام کو اتار دیں گے، اب ہم اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو پہن لیں گے۔ یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرے میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پہلے ہم نے احرام کی چادروں کو پہنا تھا، تلبیہ کہا تھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے نیت کی تھی، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر ہم نے طواف کیا۔ طواف کے بعد جو ہے ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، صفا مروہ کی سعی کی، اور بالوں کو اتروا لیا۔ یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ کر کے واپس آ جائیں یا حج بھی کر لیں؟ چلیے اب جلدی سے ہم تھوڑا سا آپ کو حج بھی بتا دیتے ہیں، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے، یہاں سے جو لوگ حاجی جاتے ہیں نا، ان کا ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اب وہ وہیں پر رہتے ہیں، تقریباً 10-15 دن کے آس پاس مکہ شریف میں رکنے کا رہتا ہے۔ اگر 15 دن ہے تو وہاں پر آدمی مقیم ہو جائے گا، یعنی مسافر نہیں ہوگا، اور اگر مسافر ہے تو پھر وہ جو مسافر والے نماز ہے اسے اس طریقے سے نماز ادا کرنا ہوتی ہے۔ دن گزرتے رہے، آدمی ان بیچ کے ایاموں میں کبھی طائف چلا جاتا ہے، کبھی بدر چلا جاتا ہے، کبھی غار حرا چلا جاتا ہے، اور جو بھی زیارت کے مقامات ہیں انہیں زیارت کرتا ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ذو الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم یہاں پر عید مناتے ہیں۔ تھوڑا سا اور رک جائے، تھوڑا 10 منٹ میں ہماری بات پوری ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذو الحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں، اور 10 تاریخ کو ہم عید کرتے ہیں۔ ذو الحجہ کی مہینے کی جب 7 تاریخ آتی ہے، 7، تو 7 تاریخ کی رات میں ہی سارے کے سارے حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مینا کے لیے کس انداز سے روانہ ہوتے ہیں؟ پہلے وہی احرام پہنتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور جو ہے خانہ کعبہ کا اگر ہم نے ایک نفلی طواف کر دیا اور اس کے بعد سعی کر لی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ مینا میں جاتے ہیں۔ مینا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، یہ وہی جگہ ہے۔ ہم مینا پہ پہنچتے ہیں، مینا میں رات سے چلتے ہیں، چلتے چلاتے پہنچتے پہنچاتے صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی مینا میں جو پہنچنے کا ٹائم ہے
وہ 8 تاریخ کو ظہر میں ہمیں پہنچنا رہتا ہے مینا۔ سارے کے سارے حاجی مینا میں پہنچ جاتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ وہاں پر خیمے لگے ہوئے رہتے ہیں، ایک ایک خیمے میں کئی کئی حاجی رہتے ہیں، آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر لیتے ہیں۔ اور رات ہمیں کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں۔ تاریخ کون سی تھی یہ 8 تاریخ تھی۔ 7 کو رات میں وہاں سے نکلے تو صبح 8 کو ہم مینا پہنچ گئے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں ہمیں کہاں پڑھنی ہیں؟ مینا میں۔ مینا میں ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، فجر کی نماز ادا کر لی۔ اب اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ اب اس کے بعد سارے کے سارے حاجی میدان عرفات کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سارے حاجی میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں۔ میدان عرفات عزیزان محترم حج کا اہم رکن ہے۔ تاریخ کون سی ہو گئی آج؟ 9 تاریخ۔ 8 سے ہمارا ظہر سے حج شروع ہوا تھا، 9 کو ہم میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ عزیزان محترم میدان عرفات کا جو منظر ہوتا ہے نا، جہاں تک نظر جائے سر کالے کالے نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑھ کر ایکتا کہیں ہو سکتی ہے؟ اگر بڑا بادشاہ بھی ہے تو اسے بھی اسی لباس میں آنا ہے، اسے بھی اسی جگہ پر آنا ہے۔ اور تمام حاجیوں کی زبان پر بس یہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم مسلم شریف کی حدیث ہے، جب سارے کے سارے حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ کنریزیاں کرے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ جھگڑے کرے گا۔ او فرشتوں ایک نظر میدان عرفات میں ڈال دو، سارے کے سارے میرے بندے ایک ہی لباس میں ہیں، سارے کے سارے میرے بندے ایک ہی انداز میں ہیں۔ کوئی چائنیز ہے، کوئی انڈونیشی ہے، کوئی کورین ہے، کوئی امریکی ہے، نہ جانے کیسی کیسی زبانیں بولنے والے ہیں، لیکن آج سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عزیزان محترم، اور حاجی یہاں پر خوب دعائیں کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے۔ اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت آئے گا، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنے کی کچھ شرطیں ہیں، نہیں تو خیموں کے اندر لوگ ظہر کے وقت میں ظہر کی پڑھ لیں اور عصر کے وقت میں عصر کی پڑھ لیں۔ 9 تاریخ کی ہم کہاں پر تھے؟ ہم میدان عرفات میں تھے۔ اب جیسے ہی سورج غروب ہوا، اب سارے کے سارے لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، رات میں کسی وقت میں جا کر مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اور یہیں پر کنکریاں چنی جاتی ہیں، کنکریوں کو بینا جاتا ہے۔ عزیزان محترم کنکریاں کتنی ماری جاتی ہیں؟ تقریباً 70 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو کچھ زیادہ کنکریاں وہاں سے بین لی جائیں۔ اور کنکریوں کو مارنے سے پہلے، شیطان کو مارنے سے پہلے ان کو دھونا بھی چاہیے۔ اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ ان کنکریوں کو پانی کی بوتل میں ڈال دیا جائے، جو بسلری کی بوتل آتی ہے اس میں ڈال لو، اوپر سے پانی ڈال لو، خوب اچھے طریقے سے دھو لو، پانی کو پھینک دو، کنکریاں دھل جائیں گی۔ چھوٹی کنکری لینا ہے، کھجور کی گٹلی کے برابر۔ اور فجر کی نماز بھی ہمیں کہاں پر ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں، مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سمجھ لیجیے صبح ہو جاتی ہے، پھر ہمیں کہاں نکلنا ہے؟ ہمیں واپس مینا آنا ہے۔ اب کون سا دن ہو گیا؟ 10 کا دن ہو گیا۔ ہم یہاں پر ہندوستان میں عید مناتے ہوتے ہیں، 10 کو عید مناتے ہیں، اور حاجی لوگ جو حاجی ہیں وہ مزدلفہ سے کہاں پہنچ گئے؟ واپس مینا میں پہنچ گئے۔ اب مینا پہنچ کر انہیں پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اب یہ والا جو کنکری مارنے کا پیریڈ ہے، حادثات زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو کنکریاں مارنا ہے، ایک دم بھیڑ آتی ہے، لوگ دب جاتے ہیں، کچل جاتے ہیں، کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے یہاں پر جو ہے کنکری مارنے کا جو وقت ہے ظہر سے پہلے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے پہلے کنکری مارنا مستحب ہے۔ سب لوگ اسی وقت میں پہنچ جاتے ہیں تو بھیڑ ہو جاتی ہے، رش ہو جاتا ہے۔ اور ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ بھی کنکری مارنے کا وقت ہے، مگر یہ مباح ہے، یہ مباح ہے۔ تو ظہر کے بعد اگر کنکری ماریں گے تو رش ختم ہو جاتا ہے، پریشانی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ظہر کے بعد جو ہے کنکری ہم جب مارتے ہیں تو پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اب تلبیہ کو بند کر دیتے ہیں، کنکری کو لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ایسے پھینکا اور جا کر وہ بڑے شیطان کا جو پلر بنا ہوا ہے اگر اس پلر کے اندر بھی گر جاتی ہے تو اسے مان لیا جاتا ہے، اگر ادھر ادھر رہ گئی تو نہیں مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کنکری وہاں پلر ہے، شیطان بھی نہیں ہے، کہ کیوں مار رہے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ مار رہے ہیں۔ کوئی تو اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ بالکل جوتے بھی مارنے لگ جاتا ہے، بوتلیں پھینکنے لگ جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا پھینکتے ہیں۔ یہ سب نہیں پھینکنا چاہیے، جو طریقہ ہے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں، ہم اگر کسی نیتا سے ناراض ہو جائے یا کوئی غلط کام وہ کر دے نیتا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ چوراہے پر اس نیتا کا پتلا جلایا جاتا ہے، چوراہے پر اس نیتا کا پتلا جلایا جاتا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھائی چوراہے پر اس پتلے کو جلا رہے ہو، اس سے نیتا کو کیا ہو رہا ہے؟ بھائی نیتا تو جل نہیں رہا ہے، کہ پتلا جلا کر کیا کر رہے ہو؟ دوستو بظاہر تو پتلا جل رہا ہے، لیکن حقیقت میں نیتا کی آتما جل رہی ہوتی ہے۔ اسے اندر سے احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جلا رہے ہیں۔ کوئی اس آگ کو محسوس کرے نہ کرے، جس کا پتلا جلتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اس کنکری سے کسی کو اثر ہو یا نہ ہو، مگر وہ کنکری شیطان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج سارے کے سارے لوگ جو مار رہے ہیں اسے، وہ اللہ کی حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں اور شیطان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 10 تاریخ کی یاد رکھنا، پہلا کام ہم نے 7 کنکریاں مارنی تھی، بس بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی۔ اس کے بعد دوسرا کام ہمیں اسی دن کیا کرنا ہے؟ ہمیں قربانی کرنی ہے۔ یہ بقرعید والی قربانی نہیں، یہ حج کی قربانی ہوتی ہے، وہ قربانی بھی ہم نے کرنی۔ اس کے بعد پھر ایک حج کا اہم رکن ہوتا ہے طواف الزیارہ۔ پھر سارے کے سارے طواف الزیارہ سے پہلے قربانی، اور قربانی کے بعد پھر ایک مرتبہ تکلیف اور کرانی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تو عمرے میں کرا لی، یا جتنے عمرے کریں گے ہر عمرے میں بالوں کو تروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جس کے بال ہی ایک بھی بال نہیں اس کے، وہ کیا کرے؟ اسے بھی اس طرح لگوانا ہوگا، کچھ نہ کچھ اسے بھی جو ہے کرنا ہوگا۔ اور پھر روزانہ عمرہ کر رہے ہیں، بال ہے ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ وہ تو اس طرح آتا ہے، اسی کو آدمی اپنے ہاتھ سے جو 2-4 بار پھیر لے، اس میں اس کا ہو جائے گا۔ بہرحال 10 کے دن ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا کام کرنا ہوتا ہے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا، اور تیسرا کام ہوتا ہے بالوں کو منڈوانا۔ ان تینوں کاموں میں ترتیب ضروری ہے، پہلی کنکری، پھر قربانی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بالوں کو اتروانا۔ یہ بھی ہم نے کر لیا 10 کے دن۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کو واپس مکہ شریف آنا ہوتا ہے، اور طواف الزیارہ جو اہم حج کا رکن ہے وہ